کہ اللہم انت تسمع کلامی و ترا مکانی و تعلم علانیتی و سری. اللہ تو جانتے ہیں مجھے میں کس حالت میں ہوں اور میں کتنا فقیر ہوں. اور سبحان اللہ اگر ہم سلف صالحین کی دعائیں دیکھ لیں اخوان, وہ کہتے ہیں کہ وہ جب بھی آتے ہیں نا ڈفرینٹ جگہوں پہ, وہ اپنی ہیوملٹی, ہمبلنس, اپنی فقیری, اپنی مسکینی, اپنی غربت, اپنی عاجزی اللہ کے سامنے کثرت سے بیان کرتے تھے. کون سا اپنی یہ جو باڈی موومنٹس ہے ہماری, یہ اللہ پر ڈیپینڈنٹ ہے یار. ہمارے دیکھنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہوئی ہے. ایک ایک چیز جو ہماری اولاد ہماری مطلب اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے. ایوری تھنگ دیٹ وی اون, ایوری تھنگ دیٹ وی ہیو, جو ملا, عقل, صلاحیت, سمجھ, بوجھ, ہر چیز اللہ کی طرف سے تو آئی ہوئی ہے. تو یہ ایکسیپٹ کرنا کہ اللہ تعالیٰ میں نا آپ کے اوپر 100% ڈیپینڈنٹ. دعا جب بندہ کر رہا ہوتا ہے نا, بیسیکلی اٹ شوڈ بی اے کاؤنسلنگ سیشن کہ یو آر دا پیشنٹ. آپ اس ہستی کے پاس بیٹھے ہو, آپ اس ہستی کے سامنے ہو, اس میں آپ نا اپنی A to Z ساری چیزیں کھول کے بتا دیتے ہو. اصل میں دعا ہے اپنے نفس کا اظہار کرنا, آپ کے جو دل میں ہے وہ آپ باہر لے کے آ جاؤ. تو دعا ایک کمال کی چیز ہے کہ نہ ملنا تو آپشن ہی نہیں ہے. یا تو مل جاتی ہے آپ کو وہ چیز, یا آپ سے کوئی بلا ٹل جاتی ہے, یا آپ کے لیے آخرت میں ریزرو ہو جاتی ہے جس دن آپ کو سب سے بہترین ضرورت ہے. وہ صرف یہ تھا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. ایوہ دعا اس طرح کرو تمہیں یقین و قبول ہوگی. جی. اور اسی حدیث کے بعد فوراً سے آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دل سے دعا قبول نہیں کرتے جو غافل ہو یا جو جلد بازی کرے. تو ہمیں نا یعنی ایک تو یہ کہ اس میں وہ سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ غافل دل سے دعا کر رہے ہیں نا, تو حدیث میں تو آگے وہ دعا قبول نہیں ہوگی. شیخ اس میں یہ ہے نا کہ یعنی احضار القلب, یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ چلتے پھرتے, مثال کے طور پہ میں ابھی مارکیٹ پلیس میں چل رہا ہوں, ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ دعا پڑھا کرو. اصل میں دعا پڑھتے نہیں ہے, دعا مانگتے ہیں. اگر میں لیٹ سے بات چیت کرتے ہوئے اور میں دعا مانگ رہا ہوں نا, اٹ مینز آئی ایم ناٹ سنسیئر, آئی ایم ناٹ سیریس. اگر مجھے باس سے کوئی چیز چاہیے, میں اپنا فون بھی سائلنٹ کر دیتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ مجھے ڈسٹرب نہ کرے, اور میں پھر نا ٹائم لیتا ہوں باس. بہت سارے عبادت کے کام جو ہے نا وہ تھوڑا سا انفوکسڈ ہو کے ہو سکتے ہیں. ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا, بازار میں جائے, مطلب انسان کر سکتا ہے, اجر ملے گا. لیکن دعا ایک اسپیشل عمل ہے کہ غافل دل سے وہ قبول نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ میں بتاتا ہوں. ایک چیز ہے تھوڑی سی اسٹیبلش کرنی پڑتی ہے. فار ایگزامپل سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں جس میں اللہ نے دعویٰ کیا پہلے الحمدللہ رب العالمین, کہ میں جو ہے تمام تعریفیں کس کے لیے, میرے لیے. پھر آگے دعوے کی 3 دلیلیں دی, تو بہت بڑی دلیلیں, مطلب کہ الرحمن ہوں, الرحیم ہوں, اور مالک یوم الدین. ٹھیک ہے نا. اب یہ جب 3 چیزیں اسٹیبلش ہو جاتی ہیں کہ رحمان بھی اللہ ہے, مطلب ایکسٹینسولی اس دنیا میں سب کی سننے والا. ابلیس کا کھانا نہیں بند کیا. سب سے پہلی دعا کس کی بلا قبول ہوئی بتائیں مجھے؟ ابلیس کی دعا. مجھے وقت دیں. ابلیس کی دعا کہ اللہ گیو می ریسپائٹ. کس چیز کی ریسپائٹ؟ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا. ٹھیک ہے, چلے جاؤ. دوسری دعا آدم علیہ السلام کی. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے اللہ رحمان ہے. پھر رحیم ہے. رحیم مطلب انٹینسولی کہ قیامت کرو صرف مسلمانوں کے لیے. پھر اس کا مالک یوم الدین. اب یہ جب 3 چیزیں اسٹیبلش ہو گئیں, آپ کا توحید پکا ہو گیا. اب آپ نے کہا ہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ اللہ آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں اور آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. اس لیے پھر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ چیزیں جو شروع میں اسٹیبلش جب ہو جاتی ہیں, پھر جب آپ دعا کرتے ہیں آپ کو توحید کمپلیٹ ہو جاتا ہے, اور آپ کو پتہ چل گیا کہ اس استعانت جو ہے صرف اور صرف کس سے, صرف اللہ سے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس جو چیزیں ہیں اللہ کے پاس, وہ کسی اور کے پاس ہو ہی نہیں سکتی ہیں. یہ خزانے اللہ کے پاس ہے. میں کسی اور در پہ جا کے غلط جگہ پہ جا کے مانگ رہا ہوں. تو جو آپ جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دعا مانگنے کا طریقہ ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے, اور اس کے بعد چونکہ تو سورہ فاتحہ ہے لیکن جنرلی اس کے بعد اللہ کے نبی پہ درود پڑھنا ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے دعا معلق ہو جاتی ہے, اوپر ہوور کرتی ہے جب تک اللہ کے نبی پہ درود نہ پڑھا جائے. تو یہ وسیلے کا نا یہ آپ نے بوسٹر لگا دیا, آپ نے نوس لگا دیا کہ وہ بھی ادھر ادھر وسیلہ ڈھونڈتے رہتے ہیں نا, وہ یہ ہے بہترین وسیلہ. وہ ایک شخص نے دعا مانگی نا تو درود نہیں بھیجا, اللہ کے نبی نے فرمایا عاجل ھذا, اس نے نا جلدی مچائی, تو حمد و ثنا کے ساتھ مجھ پہ درود بھی بھیجو. اور پھر ایٹیکیٹس میں یہ بھی آتا ہے سبحان اللہ کہ انسان اپنی عاجزی اور انکساری بیان کرے. ٹھیک ہے کہ یا اللہ, یعنی جو تضرع و خفیہ. تضرع مطلب گڑ گڑا میرے آگے, ہیوملٹی کے ساتھ, کہ اللہم انت تسمع کلامی و ترا مکانی و تعلم علانیتی و سری. اللہ تو جانتے ہیں مجھے میں کس حالت میں ہوں اور میں کتنا فقیر ہوں. اور سبحان اللہ اگر ہم سلف صالحین کی دعائیں دیکھ لیں اخوان,
وہ کہتے تھے کہ وہ جب بھی آتے نا ڈفرینٹ جگہوں پہ، وہ اپنی ہیوملٹی، ہمبلنس، اپنی فقیری، اپنی مسکینی، اپنی غربت، اپنی عاجزی اللہ کے سامنے کثرت سے بیان کرتے تھے. اللہ کی حمد و ثنا، نبی پہ درود پڑھنے کے بعد پھر وہ اپنی تذلیل ہی بیان کرتے تھے کہ اللہ ہم فقیر ہیں. ایون انت سبحانک انی کنت من الظالمین کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا اور میں ظالموں میں سے ہوں. یار اصل میں یہ ریئلٹی بھی ہے، ریئلٹی ہے نا. یہ بندے کو نا صرف اس لیے نہیں کرنا کہ اچھا یار سلف کرتے، مطلب وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم واقعی کچھ بھی نہیں ہیں. مطلب ہم واللہ مطلب کون سا اپنی یہ جو باڈی موومنٹس ہیں ہماری، یہ اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہے یار. ہمارے دیکھنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہوئی ہے. ایک ایک چیز جو ہماری اولاد ہماری مطلب اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے. ایوری تھنگ دیٹ وی اون، ایوری تھنگ دیٹ وی ہیو، جو ملا، عقل، صلاحیت، سمجھ بوجھ، ہر چیز اللہ کی طرف سے تو آئی ہوئی ہے. تو یہ ایکسیپٹ کرنا کہ اللہ تعالیٰ میں نا آپ کے اوپر 100% ڈپینڈنٹ ہوں. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس کا جو ہے کنیکشن جو ہے دعا سے کیا ہے؟ امپورٹنٹ کوشچن، ہمارا کوشچن تو یہی ہے نا. اب آپ نے جو شروع میں آیت پڑھی تھی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. آپ کے پاس تو ایمان آلریڈی ہے بھائی، چلو کفار کے پاس نہیں ہے، ان کو بھی اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن یؤمنوا آپ کو کیوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ بیکاز رمضان کے علاوہ جو 11 مہینے ہوتے ہیں ہمارے ایمان میں وہ پاور نہیں ہوتی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس مہینے میں اسپیشلی تمہارا ایمان بوسٹ ہوتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ میں نے شیاطین کو بند کر دیا ہے. تمہارے 2 دشمن ہیں، شیاطین اور ایک نفس ہے. اور نفس کو کیسے ختم کرتے ہیں؟ بھوک اور پیاس سے. اب تمہارا کوئی دشمن نہیں ہے بھائی. اب ناؤ اٹ ہیز امپاورڈ یور ایمان. تو اب تم دعا کرو گے تو اس میں ایمان میں پاور آ جائے گی. اور وہی والی بات ہے نا، اب تیسرے اسٹیپ پہ جب اسٹیپس پہ چل رہے نبی سے آمین آمین کہا کہ رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک میٹرک کا لڑکا ہے یا او لیولس کا ہے، اس کو کہہ دیے گا ABC لکھنی ہے آپ نے، اور وہ ABC نہیں لکھ سکا، اور آپ کہے کہ او یار کیا ہو گیا تجھے، میٹرک میں پڑھتا ہے ABC آیا تھا وہ بھی نہیں لکھ سکا تو اب اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ رمضان کا مہینہ، اسی لیے اللہ نے کہا کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اگر جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے پھر تو ہلاک ہو گیا. اچھا برو، دعا کے حوالے سے نا سبحان اللہ میں جو سمجھ پایا ہوں اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ بیمار ہے اور سائیکولوجیکلی بیماری ہے اس کو، رائٹ. ہمارے ہاں یہ جو سائیکو تھراپسٹ ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ سننے کے پیسے لیتے ہیں نا. آپ جاتے ہو، آدھا گھنٹہ بیٹھے رہتے ہو، وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہوتا ہے، آپ نے دل ہلکا کیا، اس نے تھوڑا بہت آپ کو ذرا اینٹی ڈپریشنس لکھ کے دے دی اور پھر آپ نے گھر بھیج دیا. واللہ میں فیل کرتا ہوں، یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے، یہ میری اپنی تھاٹ ہے. دعا جب بندہ کر رہا ہوتا ہے نا، بیسیکلی اٹ شوڈ بی اے کاؤنسلنگ سیشن کہ یو آر دا پیشنٹ. آپ اس ہستی کے پاس بیٹھے ہو، آپ اس ہستی کے سامنے ہو، اس میں آپ نا اپنی A to Z ساری چیزیں کھول کھول کے بتا دیتے ہو. اسی لیے ہم جب دعا کو دعا پڑھنے کے کانسیپٹ میں لیتے ہیں نا، آپ اس روح کو نہیں پہنچ پاتے. اصل میں دعا ہے اپنے نفس کا اظہار کرنا، آپ کے جو دل میں ہے وہ آپ باہر لے کے آ جاؤ. اور جتنا آپ ہیوملٹی کے ساتھ، سنسیریٹی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ بتاؤ گے، واللہ العظیم ہو سکتا ہے کہ آپ جو چیز مانگ رہے ہو وہ آپ کو نہ ملے، لیکن اس کاؤنسلنگ سیشن کے بعد جب آپ پیچھے ہٹو گے نا، آپ مرتاح ہوگے، آپ سیٹسفائیڈ ہوگے. آپ کو شاید اس سے بہتر چیز مل جائے جو کہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو نا سکون پہنچا دیا ہوگا. اللہ بھی ذکر اللہ. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو واللہ دعا از ناٹ اباؤٹ آسکنگ اے پرٹیکولر تھنگ فرام اللہ. اے اللہ مجھے گاڑی چاہیے، اے اللہ مجھے جاب چاہیے. نہیں، اٹس اباؤٹ ٹیکنگ آؤٹ یور ٹائم، ٹاکنگ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے، وہ آپ کو آپ کی مانگی ہوئی چیز سے بہتر چیز عطا کر دیں گے. اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلاف پتہ کیا کیا کرتے تھے، ان کو جو چیز چاہیے ہوتی تھی نا، they used to ask اللہ، اے اللہ مجھے یہ چیز دے دے. لیکن دعا کرتے کرتے دیکھیں، دعا مانگنا بھی ایک لذت ہے. اللہ کرے ہمیں وہ لذت مل جائے.
اور پھر ڈیورنگ میکنگ دا دعا وہ یہ بھی دل میں دعا کرتے تھے کہ اے اللہ جو میں مانگ رہا ہوں نا اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر دے, کیونکہ یہ جو لذت مجھے اس وقت مل رہی ہے نا شاید وہ جب چیز مل جائے تو مجھے وہ لذت میری ختم ہو جائے. تو وہ ساتھ ہی میں یہ بھی سوچ رہے تھے کہ اے اللہ مجھے نا ذرا تھوڑا سا ڈیلے بھی کر دے. تو سبحان اللہ, دیٹس واٹ آئی فیل کہ دعا از اباؤٹ میکنگ دا کنیکشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور واللہ العظیم the more you make dua the more it will be considered as an عبادہ, as an act of worship, because الدعاء هو العبادہ. اب دیکھو اگر آپ اس مائنڈ سیٹ سے بھی کر رہے ہو نا کہ یار جو میں مانگ رہا ہوں مجھے نہیں مل رہی لیکن میں عبادت کر رہا ہوں, تو الحمدللہ نو لاس فار یو. نہ ملنا تو آپشن ہی میں ایک ویسے بتا رہا ہوں, میں ایک ویسے بتا رہا ہوں. وہ تو صالحین تو کہتے ہیں نا کہ نہ ملنا تو دعا ایک کمال کی چیز ہے کہ نہ ملنا تو آپشن ہی نہیں ہے. یا تو مل جاتی ہے آپ کو وہ چیز, یا آپ سے کوئی بلا ٹل جاتی ہے, یا آپ کے لیے آخرت میں ریزرو ہو جاتی ہے جس دن آپ کو سب سے بہترین ضرورت ہے. یا تو آپ دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ مجھے فلاں چیز مل جائے, آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں. یہ تو سب سے بیسک کرائٹیریا دعا قبول ہونے کا, ٹھیک ہے. یا پھر آپ کے اوپر سے آفت یا بلا ٹل جاتی ہے, کوئی مصیبت آنی ہوتی ہے, وہ اپیرنٹلی تو دعا قبول نہیں ہوئی آپ کے سامنے, یا اللہ میں تو فون مانگ رہا تھا مجھے فون نہیں ملا, مصیبت ہٹ گئی. اس میں آتا ہے کہ مصیبت دعا اور وہ جا کے مصیبت آپس میں ہوتی ہے. اگر وہ مصیبت نیچے آتی ہے تو وہ ویکن ہو کر آتی ہے, یا وہ ختم ہو جائے, یا وہ لڑتے رہتے ہیں, قیامت لڑتے رہتے ہیں. ایگزیکٹلی. سبحان اللہ. تو پیپل آر امپیشنٹ, سبحان اللہ. پیپل تھنک یا اللہ میں دعا کی تھی قبولیت کے ٹائم پہ رمضان میں, وہ قبول ہی نہیں ہوئی. حالانکہ نعوذ باللہ آپ کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہونا تھا, آپ کا بزنس میں لاس ہونا تھا, آپ فائنینشلی بینکرپٹ ہونے تھے, تقدیر میں لکھا ہوا تھا. لیکن یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ نے دعا کی اور اللہ نے اس دعا کی وجہ سے وہ چیز تو نہیں دی آپ کو, لیکن آنے والی مصیبت کو ٹال دیا آپ سے. تو دعا تقدیر نہیں بدلتی, لیکن تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ دعا کریں گے فلاں دن فلاں رات کو. اس لیے نا ہمیں کبھی کبھی نا دعائیں بہت زیادہ نا ضروری نہیں کہ آپ دعا کے لیے نا کوئی خاص ماحول بناؤ, بخور جلاؤ اور لائٹنگ ہو. کبھی کبھی کرنا چاہیے یہ. کبھی کبھی آپ گھر میں انٹر نا, آپ دیکھیں بچے کھیل رہے ہیں, آپ کو الحمدللہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. یعنی میں ایک دعا چلتے پھرتے آپ دیکھو نا, آپ کی نعمتیں ہیں, آپ کا احساس ہو یا اللہ میں شاکر نہیں ہوں, آپ کو یا رب مجھے نا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه. ٹھیک ہے, تو چلتے پھرتے. اور تیسری آپشن یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو ریزرو کر لیتے ہیں فار اے ڈے when you need these دعا the most and when you need these اعمال the most. اور سبحان اللہ میں آپ سے واقعہ شیئر کرتا ہوں, جیسے آپ کہہ رہے تھے نا کہ اپنی عاجزی کی ساری بیان کرنا, اور کبھی کبھی نا صرف اللہ سے وہ تھیراپی. برو سبحان اللہ, امام طاؤس رحمہ اللہ, طاؤس ابن کیسان الحرمانی, یہاں بہت بڑے تابعی ہیں, حرم میں تھے. you know who entered حرم؟ علی بن حسین بن علی بن ابی طالب. اور وہ حرم میں آئے اور حتیم میں انٹر ہوئے. طاؤس رحمہ اللہ نے کہا کہ بہت بڑا انسان اور بہت بڑے گھر سے داخل ہوا ہے, لیٹ می اسٹاپ ڈوئنگ مائی عبادہ اینڈ لسن ٹو واٹ ہی سیز اینڈ لیٹس لرن فرام ہم. تو چونکہ رش نہیں تھا اس ٹائم میں, تو کچھ ہی لوگ ہوتے تھے, تو وہ دعا کرنا شروع ہوئے, یا رب عبیدک بفنائک مسکینک بفنائک یتیمک بفنائک سائلک بفنائک. یا اللہ تیرا بندہ تیرے ڈور سٹیپ پہ کھڑا ہوا ہے, تیرا مسکین تیرے ڈور سٹیپ پہ کھڑا ہوا ہے, تیرے سے سوال کرنے والا تیرے ڈور سٹیپ پہ کھڑا ہوا ہے. یعنی ریپیٹڈ اینڈ ریپیٹڈ ریپیٹڈ سیڈ اگین اینڈ اگین, یا اللہ میں تیرے دروازے پہ ہوں, میں تیرے در کا سوالی ہوں, میں کسی اور در پہ نہیں جاؤں گا یا رب. طاؤس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کے بعد یہ دعا کرنا شروع کی, کہتے ہیں کوئی میری حاجت ایسی نہیں تھی جو قبول نہ ہوئی ہو. اب اس میں کیا ہے کہ یا اللہ میں تیرے در کا سوالی ہوں, میں تیرے یعنی تیرے جو دروازے کے سامنے جو بیٹ ہے نا سے بیٹھا ہوا ہوں میں, بس میں نے یہاں سے ہلنا بھی نہیں ہے. اور سبحان اللہ آئی واز سینگ جو جیفری ایپسٹین اور جو ایپسٹین آئلینڈ پہ جو سیٹانک ریچولز ہوتے ہیں, وہ جو سیٹن ورشپرز ہیں نا, وہ بھی اپنی لائلٹی سیٹن کے سامنے بالکل بیان کرتے ہیں, وہ ان کے سامنے بیان کرتے ہیں, ابلیس کے سامنے. اور چاہے وہ بعل ہے یا جو ان کے ڈفرینٹ گاڈز ہیں ان کے سامنے وہ اپنی لائلٹی کہتے ہیں, ہم آپ کے غلام ہیں, سرنڈر کرتے ہیں. آئی سیل مائی سول ٹو دا ڈیول, میں آپ کا ہی غلام ہوں. دس از واٹ دا سیٹن ورشپر ڈو. اور سبحان اللہ یہ جو 2 کا سائن ہے جو بیفومیت بناتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ایک اور بھی ہے, نعوذ باللہ من ذالک,
تو شیطان نا نعوذ باللہ کمپٹیشن میں ہے اور ایک جنگ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اور وہ اپنے فالوورز کو بھی یہ کہتا ہے, اس کو پسند آتی ہے وہ چیز. تو ہم مسلمان یہ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم تیرے ہی ہیں, ہم تیرے در کے سوالی ہیں, ہم تیرے غلام ہیں, ہم تیرے مسکی, ہم تیرے بندے ہیں, ہم نے تیرا در چھوڑے کہیں بھی نہیں جانا یا رب, اور تو ہی ہے. اصل میں یہ ڈکلیریشن ہے نا برو, یہ ڈکلیریشن یہ انٹرنلی نا ہمیں اس کی ریئلائزیشن ہونا بہت ضروری ہے. جس طرح بھی آپ نے بھی برو بات کی تھی نا, میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ کون شخص نا یہ جو اللہ تعالیٰ سے جو کاؤنسلنگ سیشن کی جس طرح ذکر کیا نا, یہ کون کر سکے گا جو جس کو سمجھ تو ہو کہ کس کے سامنے وہ گر گرا رہا ہے, کس سے دعا کس سے مانگ رہا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہی نہیں ہے ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی. ایک میں اونلی سے بتاؤں, اگر ہم نے ایک جنرل پبلک کی بات کریں, ریالٹی گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں. ابھی آپ نے کچھ دعائیں ذکر کی, ہمارے یہاں پہ نا ایک وہ بھی ایک جس طرح نماز بھی ایک ریچولیسٹکلی کیا جاتا ہے نا, دعا بھی ہم ریچولیسٹکلی کر رہے ہیں. عربی دعائیں, اچھا کون سی دعا یہ پڑھنی ہوتی ہے, جلدی یہ دعا پڑھ لی, نہ مطلب سمجھ آیا, نہ اس کا ایسنس سمجھ آیا, نہ وہ سلو کہ اچھا یار 10 دعائیں کرتے ہیں جلدی, ایک 10 دعائیں ہوگی. سبحان اللہ یار, دیکھیں اگر آپ کو عربی کی دعا نہیں سمجھ آ رہی, آپ اپنی زبان میں دعا مانگیں یار. دعا دل سے ہے, دل سے اور سمجھ کے کس سے دعا کر رہی ہے. یہ جو کنیکشن ہے نا یہ بلڈ ہوگا ونس یو نو ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ از, اینڈ ونس یو انڈرسٹینڈ. یہ جو آپ نے کہا نا کہ جو دعا کا طریقہ کہ اللہ میں تیرے آگے کھڑا ہوں, یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ میرا بندہ ایک تو میری توحید بیان کر رہا ہے, ہی از کمپلیٹلی اٹرلی ریلائنگ آن می اینڈ می اونلی. یہ آپ نے یہ ریئلائزیشن اور یہ آپ کا بلیف جینون ہونا چاہیے کہ واللہ آپ ہی ہیں جو کہ میری مدد کرو اور کوئی نہیں کر سکتا. اور اس میں ایک اور چھوٹی سی بات میرے خیال ہم شاید مس کر رہے تھے جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے, کہ وہ بھی حدیث ہے نا جس میں بتایا کہ ایک شخص جو کہ سفر میں تھا, ڈس ہیولڈ حالت میں تھا, اور وہ یا رب کر کے دعا کر رہا ہے, لیکن اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی. آپ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بیریئرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کے دعا اور آپ ایون یو آر میٹنگ دا کنڈیشنز, دعا کی قبولیت سفر کی حالت میں آپ اللہ یا رب کر کے ہاتھ اٹھا رہے ہیں, ڈس ہیولڈ اور مسکینی حالت, مطلب آپ 4 کنڈیشن جو دعا قبولیت کی پوری کر رہے ہیں, بٹ آپ کی دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی کہ آپ کا مطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام, حرام کمائی, حرام کھانا, حرام لباس جو ہے نا, تو یہ از اے بیریئر. ہمارے گناہ, ہمارے حرام کمائی, یہ بیریئر ہے دعا قبولیت کے لیے. اکثر لوگ کہہ رہے ہوں گے جو ہم نے جتنی ساری باتیں کی وہ سوچ کے کرو یار میں یہ سب کچھ کرتا ہوں, میری دعا قبول نہیں ہوتی, تو دین دیٹ انڈیویجول نیڈس ٹو لک ان ٹو ہز دس اسٹف کہ کہیں میرا کوئی کھانا پینا, میرا مال, اس میں کوئی حرام تو ملاوٹ نہیں ہے, یا میں کسی ایسے گناہ میں تو انوالو نہیں ہوں جو کہ میں جس پرسسٹنٹ ہوں جس کے اوپر. تو سبحان اللہ, اس لیے نا استغفار جو ہے نا دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. یعنی پرائر ٹو دعا آپ توبہ اور استغفار کریں تاکہ وہ جو بلاکیڈ ہے وہ ذرا ہٹ جائے. یہاں سے کانشیسلی نا ایک جنرل استغفار ہے نا, ایک ہے کانشیس استغفار, تھنکنگ یار میری زندگی میں کوئی ایسے گناہ یا کوئی ایسے اعمال تو نہیں ہے جو کہ شاید میری زندگی میں جو مشکلات آ رہی ہیں یا جو میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی اس کے بیریئر یہ تو نہیں بنا ہوا. اینڈ بی ویری آنیسٹ ود یور سیلف, اور اپنے گناہوں, اپنی عادتوں اور اپنا ہر چیز کو اچھی طرح اینالائز کریں, اسپیشلی مال والے ایسپیکٹ کو, بیکاز دیٹ مائٹ بی اے بیریئر. یو مائٹ بی ڈوئنگ ایوری تھنگ رائٹ, بٹ دس ون تھنگ مائٹ بی اے بلاکیج ٹورڈز دی ایکسیپٹنس آف. یار میں آپ سے نا اب اس میں کیا ہے کہ یا اللہ میں تیرے در کا سوالی ہوں, میں تیرے فٹ یعنی تیرے جو دروازے کے سامنے جو بیٹ ہے نا سے بیٹھا ہوا ہوں میں, بس میں نے یہاں سے ہلنا بھی نہیں ہے. اور سبحان اللہ آئی واز سینگ جو جیفری ایپسٹین اور جو ایپسٹین آئلینڈ پہ جو سیٹینک ریچولز ہوتے ہیں, وہ جو سیٹن ورشپرز ہیں نا وہ بھی اپنی لائلٹی سیٹن کے سامنے بالکل بیان کرتے ہیں, وہ ان کے سامنے بیان کرتے ہیں ابلیس کے سامنے, اور چاہے وہ بال ہے یا جو ان کے ڈفرینٹ گاڈز ہیں ان کے سامنے وہ اپنی لائلٹی کہتے ہیں, ہم آپ کے ہی غلام ہیں, سرنڈر کرتے ہیں. آئی سیل مائی سول ٹو دا ڈیول, میں آپ کا ہی غلام ہوں. دس از واٹ دا سیٹن ورشپر ڈو. اور سبحان اللہ یہ جو 2 کا سائن ہے جو بیفمت بناتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ایک اور بھی ہے, نعوذ باللہ من ذالک. تو شیطان نا نعوذ باللہ کمپٹیشن میں ہے اور ایک جنگ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اور وہ اپنے فالوورز کو بھی یہ کہتا ہے, اس کو پسند آتی ہے وہ چیز. تو ہم مسلمان یہ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم تیرے ہی ہیں, ہم تیرے در کے سوالی ہیں, ہم تیرے غلام ہیں, ہم تیرے مسکی, ہم تیرے بندے ہیں, ہم نے تیرا در چھوڑے کہیں بھی نہیں جانا یا رب, اور تو ہی ہے. اصل میں یہ ڈکلیریشن ہے نا برو, یہ ڈکلیریشن یہ انٹرنلی نا ہمیں اس کی ریئلائزیشن ہونا بہت ضروری ہے. جس طرح بھی آپ نے بھی برو بات کی تھی نا, میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ کون شخص نا یہ جو اللہ تعالیٰ سے جو کاؤنسلنگ سیشن کی جس طرح ذکر کیا نا, یہ کون کر سکے گا جو جس کو سمجھ تو ہو کہ کس کے سامنے وہ گر گرا رہا ہے, کس سے دعا کس سے مانگ رہا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہی نہیں ہے
ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی ایک میں اونلی سے بتاؤں، اگر ہم نے ایک جنرل پبلک کی بات کریں، ریالٹی گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں. ابھی آپ نے کچھ دعائیں ذکر کی، ہمارے یہاں پہ نا ایک وہ بھی ایک جس طرح نماز بھی ایک ریچولیسٹکلی کیا جاتا ہے نا، دعا بھی ہم ریچولیسٹکلی کر رہے ہیں. عربی دعائیں، اچھا کون سی دعا یہ پڑھنی ہوتی ہے، چلو یہ دعا پڑھ لی، نہ مطلب سمجھ آیا، نہ اس کا ایسنس سمجھ آیا، نہ وہ سلو کہ اچھا یار 10 دعائیں کرتے ہیں جلدی، ایک 10 دعائیں ہوگی. سبحان اللہ یار. دیکھیں اگر آپ کو عربی کی دعا نہیں سمجھ آ رہی، آپ اپنی زبان میں دعا مانگیں یار. دعا دل سے ہے، دل سے اور سمجھ کے کس سے دعا کر رہی ہے. یہ جو کنیکشن ہے نا، یہ بلڈ ہوگا ونس یو نو ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ از، اینڈ ونس یو انڈرسٹینڈ. یہ جو آپ نے کہا نا کہ جو دعا کا طریقہ کہ اللہ میں تیرے آگے کھڑا ہوں، یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ میرا بندہ ایک تو میری توحید بیان کر رہا ہے، ہی از کمپلیٹلی اٹرلی ریلائنگ آن می اینڈ می اونلی. یہ آپ نے یہ ریئلائزیشن اور یہ آپ کا بلیف جینون ہونا چاہیے کہ واللہ آپ ہی ہیں جو کہ میری مدد کرو اور کوئی نہیں کر سکتا. اور اس میں ایک اور چھوٹی سی بات میرے خیال ہم شاید مس کر رہے تھے جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کہ وہ بھی حدیث ہے نا جس میں بتایا کہ ایک شخص جو کہ سفر میں تھا، ڈس ہیولڈ حالت میں تھا، اور وہ یا رب کر کے دعا کر رہا ہے، لیکن اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی. آپ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بیریئرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کے دعا اور قبول نہیں آپ ہوتی. ایون یو آر میٹنگ دا کنڈیشنز دعا کی قبولیت سفر کی حالت میں، آپ اللہ یا رب کر کے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ڈس ہیولڈ اور مسکینی حالت، مطلب آپ 4 ایک کنڈیشن جو دعا قبولیت کی پوری کر رہے ہیں، بٹ آپ کی دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ کہ آپ کا ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. حرام کمائی، حرام کھانا، حرام لباس جو ہے نا، تو یہ از اے بیریئر. ہمارے گناہ، ہمارے حرام کمائی، یہ بیریئر ہے دعا قبولیت کے لیے. اکثر لوگ کہہ رہے ہوں گے جو ہم نے جتنی ساری باتیں کی وہ سوچ کے کرو یار میں یہ سب کچھ کرتا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوتی. تو دین دیٹ انڈیویجول نیڈس ٹو لک ان ٹو ہز دس اسٹف کہ کہیں میرا کھانا پینا، میرا مال، اس میں کوئی حرام تو ملاوٹ نہیں ہے، یا میں کسی ایسے گناہ میں تو انوالو نہیں ہوں جو کہ میں جس پرسسٹنٹ ہوں جس کے اوپر. تو سبحان اللہ، اس لیے نا استغفار جو ہے نا دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. یعنی پرائر ٹو دعا آپ توبہ اور استغفار کریں تاکہ وہ جو بلاکیڈ ہے وہ ذرا ہٹ جائے. یہاں سے کانشیسلی نا ایک جنرل استغفار ہے نا، ایک ہے کانشیس استغفار، تھنکنگ یار میری زندگی میں کوئی ایسے گناہ یا کوئی ایسے اعمال تو نہیں ہے جو کہ شاید میری زندگی میں جو مشکلات آ رہی ہیں یا جو میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اس کے بیریئر یہ تو نہیں بنا ہوا. اینڈ بی ویری آنیسٹ ود یور سیلف، اور اپنے گناہوں، اپنی عادتوں اور اپنا ہر چیز کو اچھی طرح اینالائز کریں، اسپیشلی مال والے ایسپیکٹ کو، بیکاز دیٹ مائٹ بی اے بیریئر. یو مائٹ بی ڈوئنگ ایوری تھنگ رائٹ، بٹ دس ون تھنگ مائٹ بی اے بلاکیج ٹورڈز دی ایکسیپٹنس آف یار میں آپ سے نا